عظمت سحر ہے تیرا شکریہ اے میرے کبریا، عظمت سحر ہے تیرا شکریہ اے میرے کبریا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ آمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ العظیم۔ آمین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ہمارے دیکھنے والے ناظرین کو میری جانب سے اور لائبہ ظفر کی جانب سے چوتھی سحری آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ السلام علیکم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ اگر میری امت کو یہ معلوم ہوتا کہ رمضان کیا ہے تو میری امت یہ تمنا کرتی کہ سارا سال ہی رمضان ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لائبہ میں چاہتا ہوں کہ اب ہمارے جو سیگمنٹ اسٹارٹ ہونے والے ہیں ان کے بارے میں بتائیں۔ جی بالکل ناظرین، آج کے اس پروگرام کی خاص بات یہ ہے کہ آج سے ہمارے نعتیہ مقابلے سرکار کی نعتیں واہ بھائی واہ اور تقریری مقابلہ شہسوار خطابت کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ بالکل ٹرانسمیشن کا باقاعدہ آغاز شروع کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ اسد علی صدیقی، ماشاءاللہ سے اتنی خوبصورت آواز میں انہوں نے تلاوت پیش کی ہے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں ماشاءاللہ۔ اور ہمارے ساتھ نعت خواں ہیں آفاق لودھی، السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں جی۔ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک کے مشہور و معروف نعت خواں جناب حافظ کلیم اللہ صاحب، جو کہ سینئر ثنا خواں ہیں اور کافی سارے نعت خوانوں کے استاد محترم بھی ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جناب، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ ماشاء اللہ۔ اور ہمارے لیے بہت ایک آنر کی بات ہے کہ ہم اتنے بڑے نعت خواں کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ اور کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ جی، تو
ہم گزارش کرتے ہیں کہ آپ نذرانہ عقیدت پیش کریں. بسم اللہ. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ سبحان اللہ. وسلم علیک یا حبیب اللہ. اب تنگی یہ داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ. اب تنگی یہ داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ. ہے آج وہ مائل بتا اور بھی کچھ مانگ. ہر چند کے آقا نے بھرا ہے تیرا کش کول. ہر چند کے آقا نے بھرا ہے تیرا کش کول. کم ظرف نہ بن ہاتھ بڑا اور بھی کچھ مانگ. ہے آج وہ مائل بتا اور بھی کچھ مانگ. سلطان مدینہ کی زیارت کی دعا کر. سبحان اللہ. سلطان مدینہ کی زیارت کی دعا کر. جنت کی طلب چیز ہے کیا سبحان اللہ. اور بھی کیا بات. کچھ مانگ. ہے آج وہ مائل بتا اور بھی کچھ مانگ. سبحان اللہ. جن سبحان اللہ. لوگوں کو شک ہے کہ کرم ان کا ہے محدود. واہ کیا بات. کیا بات. جن لوگوں کو شک ہے کہ کرم ان کا ہے محدود. ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جا کیا بات. سبحان اللہ. اور بھی کچھ سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہے آج وہ مائل بتا اور بھی کچھ مانگ. سبحان اللہ. اس در پہ یہ جام ہوا حسن طلب کا. سبحان کیا اللہ. بات. سبحان اللہ. سبحان اس در پہ یہ جام ہوا حسن طلب کا. سبحان اللہ. چھولی میری بھر بھر کے کہا سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا بات ہے. ہے آج وہ مائل بتا اور بھی کچھ مانگ. سبحان اللہ. پہنچا ہے جو اس در پہ تو رہے کہ نصیرہ. کیا بات ہے. کیا بات. سبحان اللہ. پہنچا ہے جو اس در پہ تو رہے کہ نصیرہ. سبحان اللہ. آواز پہ آواز لگا اور بھی
کچھ ماں ہے آج وہ ماں البتا اور بھی سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا بات ہے اتنی خوبصورت آواز میں ماشاءاللہ سبحان اللہ خاک مجھ میں کما کیا بات ہے سبحان اللہ ہے خاک مجھ میں کمال رکھا ہے مصطفیٰ نے سنبھال کیا بات ہے رکھا ہے بے شک سبحان اللہ مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ مجھ کو اچھوں میں ڈال کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے سبحان جو اللہ فقیران شاہ کیا بات ہے کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ جو فقیران شاہ بتہا ہے ان کی گدڑی میں لال کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ان کی گدڑی میں لال رکھا مصطفیٰ کی شبیہ حسین و حسن کیا بات ہے سبحان سبحان اللہ اللہ مصطفیٰ کی شبیہ حسین و حسن سبحان نام اللہ پردے میں کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہے نام پردے میں آل رکھا ہے سرکار رحمت اللہ العالمین شاعر کہتا ہے ان کی رحمت نہیں فقط ہم پر ان کی رحمت نہیں فقط ہم پر غیر کا بے خیال کیا بات ہے سبحان اللہ رکھا ہے غیر کا بے خیال رکھا ہے تیرا اعجاز کیا بات ہے کب کا مر جاتا تیرا اعجاز کب کا مر جاتا تیرے ٹکڑوں نے سبحان اللہ کیا بات ہے رکھا ہے تیرے ٹکڑوں نے بال رکھا ہے کہ مجھ میں کمال سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ ماشاءاللہ سبحان اتنی اللہ خوبصورت آواز میں آپ نے نعت پیش کی اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں مزید برکت اللہم عطا آمین فرمائے اللہم آمین اور ہم سارے بالکل تصور میں چلے گئے تھے کہ ہم مدینے میں جو بات سبحان ہے۔ اللہ بہت خوبصورت ماحول آپ نے ایک سبحان بے اللہ شک، ماشاء سبحان اللہ اللہ۔ ماشاء اللہ جی افاد لودھی ہمارے ساتھ ہیں کیسے ہیں آپ ٹھیک ٹھاک ہیں ایک بار پھر سے آپ کی جانب ہم آتے ہیں تو لائبہ آپ کیا کہتی ہیں ان سے نعت سنیں یا ہم پہلے بریک پہ جائیں پہلے بریک پر جاتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ ٹائم لمٹ کم ہے تو پھر بالکل۔ انشاءاللہ بریک سے بعد آ کے ان کا بھی بالکل سنیں گے انشاءاللہ بسم اور اللہ ہمارا بالکل بھی دل نہیں چاہ رہا بریک پہ جانے کا کیونکہ بالکل اتنا ماحول آپ نے خوبصورت بنا دیا۔ ماحول اور ماشاءاللہ ابھی ہم یہی سب سوچیں کہ بس ہم سب مدینہ شریف جا رہے بے ہیں شک سبحان اللہ اللہ۔ ماشاءاللہ سے لیکن بریک پہ تو جانا ہے ہمیں بالکل تو ناظرین ہم بریک کی جانب چلتے ہیں اور آپ کے سے ملاقات ہوگی بریک کے بعد اور آپ دیکھتے رہیے جب تک عظمت سحر سبحان اللہ عظمت سحر ہے تیرا شکریہ اے میرے کبریا عظمت سحر ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور ہمارے مہمان آ چکے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں سید غالب قادری السلام علیکم اور افاق لودھی کیسے ہیں آپ ٹھیک ٹھاک ہیں
جی اور ہمارے ساتھ موجود ہیں سید وقار شاہ، السلام علیکم، اور حسنین سعید نقشبندی، السلام علیکم۔ مائک لے لیجیے آپ، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ تو ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ نعت پیش کیجیے۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، صلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ عطا کر تو مدینے کی اجازت یا رسول اللہ، عطا کر تو مدینے کی اجازت یا رسول اللہ، عطا کر تو مدینے کی اجازت یا رسول اللہ، عطا کر تو مدینے کی اجازت یا رسول اللہ، کروں میں سبز گنبد کی زیارت یا رسول اللہ، کروں میں سبز گنبد کی زیارت یا رسول اللہ، اسی احمد رضا کا واسطہ جو میرا مرشد ہے، اسی احمد رضا کا واسطہ جو میرے مرشد ہے، عطا کر دو مجھے اپنی محبت یا رسول اللہ، عطا کر دو مجھے اپنی محبت یا رسول اللہ، سنہری جالیاں ہو اور آپ ہو، سنہری جالیاں ہو آپ ہو، اور مجھ سا عاصی ہو، ملے قدموں سے زینت جانے جانا یا رسول اللہ، کروں ملے قدموں سے زینت جانے جانا یا رسول اللہ، میں ہوں سنی رہوں سنی مروں سنی مدینے میں ہوں سنی رہوں سنی مروں سنی مدینے میں، بقیع پاک میں بن جائے تربت یا رسول اللہ، بقیع پاک میں بن جائے تربت یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبحان ماشاء اللہ، اللہ، اتنی خوبصورت آواز میں آپ نے کلام پیش کیا، اور اللہ تعالیٰ مزید آپ کی آواز میں اللہم برکت عطا آمین۔ فرمائے۔ جناب سبحان اللہ۔ سید وقار شاہ، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین، گزارش کرتے ہیں کہ نذرانہ عقیدت پیش پیش کریں۔ کیجیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ لمیاتی سبحان اللہ۔ نظیرک فی نظر مثل تو نشد پیدا جانا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ راج کو تاج تورے سر سو ہے، تجھ کو شہ دو سرا سبحان جانا، اللہ۔ سبحان اللہ۔ البحر ولا والموج طغى، من بے کسو طوفان
بگڑی ہے ہوا موری نیا پار لگا سبحان اللہ عرفی عطشوں وسخا کرم آگے سوئے پاک ابر کرم سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے ہارے ریم جھیم ریم جھیم دو بوٹ ادھر بھی گرا جانا سبحان اللہ سبحان اللہ طرز میری نا یہ رنگ میرا کیا بات احبا نات کرنا چار سے سبحان اللہ ماشاء اللہ بہت ماشاء اللہ سبحان اللہ اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں مزید برکت عطا اللہم فرمائے آمین سبحان اللہ آفاق لودھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ آپ نعت پیش کیجیے بسم اللہ صلی علی نبینا سبحان اللہ صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جبھی میری ہو سنگے سبحان اللہ تمہارا یا رسول اللہ جبھی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ جب بھی میری گو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ سبحان اللہ سبحان یا رسول اللہ جب بھی میری گو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ سبحان اللہ ایک جینے کا سہارا بے شک سبحان اللہ رسول اللہ سبحان اللہ ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بروزے حشر میرے اس سبحان اللہ کی لاج رکھ لینا بروزے حشر میرے اس یکی کی لاج رکھ لینا سبحان اللہ تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ سبحان اللہ ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول سبحان اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ بہت خوب اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں مزید برکت عطا اللہم فرمائے آمین جناب حسنین سعید نقشبندی آپ سے گزارش ہے کہ نذرانہ عقیدت پیش کریں بسم اللہ
مدینے سے بلاوا کیا بات ہے، سبحان اللہ. آ رہا ہے، مدینے سے بلاوا رہا ہے. کیا بات ہے. میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے. سبحان اللہ، کیا بات ہے. میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے. سبحان یہ اللہ. چکی کیا بات ہے، کیا بات ہے. سبحان اللہ. کیا بات ہے، سبحان اللہ. یہ چکی سیدہ یہ چکی سیدہ کی چلتی ہے. زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے. سبحان اللہ. نواسوں کا نواسوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں. کیا بات ہے، سبحان اللہ. زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے. سبحان اللہ. مصطفیٰ قدموں سے لگ جا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کہیں گے مصطفیٰ، کہیں گے مصطفیٰ، کہیں گے مصطفیٰ قدموں سے لگ جا. سبحان اللہ. درِ زہرا سے ہو کر آ رہا ہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. زہرا سے ہو کر آ رہا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ. بہت خوبصورت. پتہ ہے بلال، سب نے پڑھا ماشاءاللہ، بہت خوبصورت پڑھا. ایک محفل سما بن گیا. لیکن میں کہنا چاہوں گی ٹائم وہی کہ بریک کا. بالکل. لیکن آپ بات ختم کریں، میں بات ختم کرتی ہوں. بالکل. جب انہوں نے پڑھا تو مطلب ایسی فیل آئی کہ رونگٹے کھڑے ہو گئے. بہت بہت خوب ماشاءاللہ. بہت. اور آپ مجھے یہ کہیں گی کہ جب ہمارا ماحول بنتا ہے تب بلال بریک کی بات، جب بریک کی بات کر دیتے ہیں، کیونکہ بریک پہ جانا پڑتا ہے نا. لیکن آپ سب کا بہت بہت شکریہ. بہت خوبصورت آواز میں آپ نے نعت پیش کری. اللہ تعالیٰ آپ سب کی آوازوں میں مزید برکت عطا فرمائے. اور ایک بار پھر سے ہم سب آپ کے شکر گزار ہیں. اور ناظرین، اب ساتھ ساتھ ہو گیا بریک کا ٹائم، تو ہم چلتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کی جانب. دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. دیکھتے رہیے عظمت سحر. عظمت سحر ہے تیرا شکریہ اے میرے کبریا. سحر ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین، جیسا کہ ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ ہمارا سیگمنٹ ہے ڈیبیٹ کا، اور اس کے ہم نے آڈیشنز بھی آپ کو دکھائے تھے، اور آج ہم ماشاءاللہ سے اس سیگمنٹ کا آغاز کرنے جا رہے ہیں. بالکل. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب انجینئر افروز خان، جو کہ اس پروگرام کو جج کریں گے. تو کیسے ہیں آپ؟ ماشاء اللہ. تو میں ان کا انٹرو کرواتی ہوں. آپ کے جناب انجینئر افروز خان نے بی ایس کیا ہے الیکٹرانک میں فرام سر سید یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی، اور ساتھ ہی جناب ممبر ہیں پاکستان ڈیبیٹ کونسل اور آرٹ کونسل کے.
जिन्होंने 50 से जायद डिबेट और क्विज कंपटीशन में जजमेंट की है पूरे पाकिस्तान में। माशाल्लाह माशाल्लाह। अज़मत सहर ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहते हैं। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया। तो हाँ, अच्छा, क्योंकि आज पहला दिन है जी, और जी। इस वक्त जो है वो हमारे पास एक पार्टिसिपेंट मौजूद है, तो बिल्कुल। हम इनको आज एजाज़ी तकरीर करवाएंगे, लेकिन जी। मैं कुछ बताता चलूँ कि आगे आने वाले दिनों में हम क्या करेंगे। बिल्कुल। आगे आने वाले दिनों में हम कुछ इस तरह करेंगे कि जी हम हर रोज़ 3 पार्टिसिपेंट यहाँ बुलाएंगे और उनमें से किसी एक या दो को क्वालिफाई करवाएंगे नेक्स्ट राउंड के लिए, और ये सिलसिला तकरीबन 15 से 20 रमज़ान तक जारी रहेगा, और इंशाल्लाह। 15 से 20 शहरी तक जो है वो इसी तरह से पार्टिसिपेंट लाएंगे। 3 पार्टिसिपेंट में से किसी एक या दो को आगे क्वालिफाई करवाएंगे, आगे क्वालिफाई करवाएंगे। और तकरीर का दौरानिया जो है वो 3 से 3.5 मिनट होगा। और इसके साथ ही जो है वो इस बात का मुकर्रर ख्याल रखें कि किसी भी किस्म की सियासी या मजहबी गुफ्तगू से नहीं होनी या चाहिए। किसी के ऊपर पॉइंट जी। आउट करने से गुरेज बिल्कुल। करें, सही। किसी मजहबी या सियासी स्कॉलर या सियासी रहनुमा का नाम लेने से भी गुरेज करें। ग्रेस करें। ठीक। ये हमारे जी फायदा दावत होंगे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। बिल्कुल ठीक है। तो जी। हमारे साथ हमारे पार्टिसिपेंट मौजूद हैं अम्माद इकबाल, जो कि सरजी एजुकेशन जोन से ताल्लुक़ रखते हैं। जनाब कैसे हैं आप? अज़मत सहर ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहते हैं। जी। तो आप अपनी तकरीर का आगाज़ आगाज़ करें। कीजिए। बिस्मिल्लाह। मैं इकबाल की दरवेशी का वो पहला किरदार हूँ सदर आली वक़ार, जो हर सिम 4 अंधेरों में और 4 सू अंधेरों में घूमता है। जहाँ मज़लूमियत की बात हो तो मैं यानी कि इकबाल का वो दरवेश बनता हूँ जो हर मज़लूम की मज़लूमियत को देखकर उसकी मदद करता हूँ। लेकिन सदर आली वक़ार, हम इतने बेहिस हैं कि हम जानते ही नहीं कि उस शाहराह पर गुज़रने वाले लोग कौन हैं। हम इतने बेहिस हैं कि हम इकबाल के दरवेशों को जानते ही नहीं, जो अपने सरों पर दर्द की पोटली लेते हैं। हम इतने बेहिस हैं कि हम उन मुसाफिर दरवेशों को जानते ही नहीं, जो हर मजलूम की आवाज़ के लिए बस एक ही सदा बुलंद करते हैं कि हमें कब्रों में नहीं बल्कि किताबों में उतारा जाए। हाँ, सदर आली वक़ार, 21वीं सदी की दहलीज पर कड़ी उम्मत मुस्लिमा ने कलम पर किताब पर जितना काम किया, उतना ही इसका इकबाल बुलंद से बुलंद होता गया। हत्ता के यूरोप भी इस इल्मी उरूज पर अश कर रहा था, और उम्मत मुस्लिमा ने इल्म इरफान की कमन डालकर उम्मत मुस्लिमा के चराग को हमेशा जलाते चले गए। लेकिन सदर आली वक़ार, हम वो लोग हैं जो हमेशा इकबाल की और इकबाल की खुदी की बात करते हैं। सदर आली वक़ार, जब अब्दुस सत्तार ईदी बगैर किसी मफाद के डॉक्टरों और मजलूमों की मदद करता है और 1800 नर्सें इस कौम को देता है, तो इससे साबित होता है कि बादशाहों में है तेरी बेनियाजी का सुकून। लेकिन हाँ सदर आली वक़ार, हम वो लोग हैं जो हमेशा किसी मजलूम के खिलाफ नहीं बल्कि हमेशा कातिल के खिलाफ बस एक ही सदा लगाते हैं कि तूने पुकारा तो लहू कोल उठा, ए वतन तूने पुकारा तो लहू कोल उठा, तेरे बेटे तेरे जाबाज चले आते हैं। हमने रोंदा है बयाबानों को सहराओं को, हम जो बढ़ते हैं तो फिर बढ़ते ही चले जाते हैं। सदर आली वक़ार, जब जब इकबाल की खुदी की बात आई है और जब जब इकबाल के दरवेशों की बात आई है, तो भारत में रहने वाली बहनूर की वो मुस्कान जो श्री राम के नारों के बजाय अल्लाह अकबर की सदा बुलंद करती है, जब इकबाल की खुदी की बात आती है तो अब्दुस सत्तार ईदी और कभी बलूचिस्तान के पहाड़ों में वो लोग जो आज भी बरहाना पाए लेकिन अपनी आवाज़ ज़रूर बुलंद करते हैं, जब इकबाल की खुदी की बात आती है तो इस शहर का फर्जंद कभी ज़फ़र अब्बास की सूरत कराची की सड़कों पर मजलूमों की मदद करता है। जब कभी इकबाल की खुदी की बात आती है तो हम वो शाह सवार बनते हैं जो कभी कातिल के खिलाफ बस एक ही नारा लगाते हैं कि तूने हमेशा हर बंदे को पुकारा बस लहू की खातिर।
بس لہو کی خاطر. بہت شکریہ. بہت شکریہ. بہت شکریہ. ماشاء اللہ بہت اچھی بہت ہی آپ نے تقریر پیش کی ہے. بالکل. جی سر کیا کہیں گے؟ ٹاپک کے حساب سے بہت اچھی تقریر تھی، اور لیکن بس ہمیں کیونکہ ہم نیشنل ٹیلی ویژن پہ موجود ہیں اور اردو ہماری جو ہے وہ قومی زبان ہے، بالکل، تو ہمیں بس اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ آئندہ آنے والے مقررین اس بات کا خیال رکھیں کہ جی جو تلفظ کی جو غلطیاں ہیں اس کو تھوڑا سا جو ہے نا وہ چیک کر کے آئیں، کہ ہم زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ جی وہ الفاظ جو کہ بالکل ہم دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ کراچی کے اندر اور پاکستان کے اندر مختلف زبانیں بولنے والے بالکل ایسے بہت زیادہ ڈفرینٹ، ٹھیک ہے، لیکن کراچی خاص کر اردو کے لیے مشہور ہے. بالکل کراچی میں رہنے والے لوگ اچھی اردو بولتے ہیں، اچھی اردو بولتے ہیں، جو ہے وہ احترام کے ساتھ بولتے ہیں. بالکل. تو اردو کو اس طرح سے بولا جائے کہ جی ایسے الفاظ جو کہ بالکل کامن ہیں، عام ہیں، اس کو ٹھیک سے بولا جائے. اس بات کا خیال رکھیں. کچھ ہوتے ہیں الفاظ ایسے، یا میں بتاؤں کہ جن کی مادری زبان اردو کے علاوہ کوئی اور زبان ہے تو وہاں تھوڑی بہت تلفظ کی غلطیاں چل جاتی ہیں، لیکن جو مطلب عام الفاظ ہیں جیسے لہو، کھول اٹھا، اگر میں اس کو کھول کو اگر خے کر دوں گا، کھول اٹھا یا کھول اٹھا تو معنی تبدیل ہو جائیں گے. میں بول دوں گا تو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے کہ میں کو میں بول رہا ہوں، اس کی میننگ تبدیل نہیں ہوتی. لیکن اگر کھول کو کھول کر دیں گے تو میننگ کم، اس کی معنی بالکل چینج ہو جائے گی. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. پورے جملے کی جو میننگز ہوں گی وہ تبدیل ہو جائیں گی. تو اس بات کا آنے والے مقررین بھی خیال رکھیں، اور بیٹا تلفظ کے اوپر تھوڑی بہت توجہ دیں. انشاءاللہ آگے آنے والے دنوں میں تو ابھی ان کو مزید پریکٹس کی ضرورت ہے، پریکٹس کی ضرورت ہے انشاءاللہ. باقی ہم کیونکہ آج تو یہ اکیلے ہیں، یہ بلا مقابلہ بالکل میدان میں بالکل اکیلے ہیں. 342 کے ایوان میں کوئی ایک ایسا آ جاتا تو یہ ان میں سے ایک، یہ اچھی بات ہے، یہ اچھی بات ہے. آج آپ کے لیے یہ گڈ لک ہوا ہے آپ کے لیے. بالکل ایسے ہی. جی جی. تو ہمارے ساتھ ہیبا حسان موجود ہے. السلام علیکم. ماشاءاللہ بہت پیاری. عظمت سحر ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. کیوں اتنی پریشان کیوں ہیں؟ نہیں نا، اب تو دیکھیں آپ کے سامنے جو بیٹھے انہوں نے اتنی اچھی چیزیں آپ کو، اتنی اچھی باتیں سمجھائی ہیں، آپ کے اندر تو کانفیڈنٹ آ گیا ہوگا. بالکل ایسے ہی ہے. تو ہم آپ سے ناز سنتے ہیں، پلیز ناز. بسم اللہ. یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جوارے ہوئے ہیں، اب کمی کا تصور بھی کیسا، جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں، اور ان کے دربار سے جب بھی میں نے پنجتن کے وسیلے سے مانگا، پنجتن کے وسیلے سے مانگا، ان کے دربار سے جب بھی میں نے پنجتن کے وسیلے سے مانگا، پنجتن کے وسیلے سے مانگا، مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے، مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے، خوب میرے گزارے ہوئے ہیں، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جوارے نیارے ہوئے ہیں، کوئی منہ نہ لگاتا مجھ کو، پاس تک نہ بٹھاتا مجھ کو، پاس تک نہ بٹھاتا مجھ کو، کوئی منہ نہ لگاتا مجھ کو، پاس تک نہ بٹھاتا مجھ کو، پاس تک نہ بٹھاتا مجھ کو، جب سے تھاما ہے دامن تمہارا،
जब से थामा है दामन तुम्हारा, ये दुनिया वाले क्या बात है, सुभान अल्लाह। हुए हैं या नबी सब करम है तुम्हारा, ये जुवारे न्यारे हुए हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और अल्लाह ताला आपकी आवाज़ में मज़ीद बरकत अता फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन। आप बताइए, खूबसूरत नात इन्होंने पढ़ी है माशाल्लाह से, एक पूरा समा बांध दिया है जी माशाल्लाह, और बहुत प्यारी आवाज़ है बेटा आपकी, और इसी तरह से आप माशाल्लाह नात पढ़ते रहें। आप कितनी साल की उम्र से आपने नात पढ़ना शुरू किया? क्या उम्र होगी आपकी जब आपने शुरू किया नात पढ़ना? तो बचपन तो अभी भी है आपका, किस एज से स्टार्ट किया आपने? अभी आप कितने 7 साल की? 8 साल। माशाल्लाह, बेहतरीन, माशाल्लाह, बहुत अच्छी आवाज़ बहुत है। खूबसूरत। शुरू और कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, तो प्रैक्टिस करते रहें, पढ़ते रहें, आप आगे बढ़ती रहेंगे इंशाल्लाह। पता है बिलाल, इसको देख के मुझे अपना याद आ रहा है, जब मैं स्टार्टअप किया था इसी तरीके से। मुझे एक ब्रेक याद आ जाती है, लेकिन हम पहले आपकी बात सुनेंगे। नहीं, फिर ब्रेक अब आप पहले ब्रेक लें। अभी आपकी बात सुनेंगे, बताइए। नहीं, अब आप ब्रेक लें। नहीं, अभी तो सुनेंगे, क्यों सर, सुननी चाहिए ना जी, बताइए। हाँ, तो मैं ये बता रही थी कि इसको देख के मुझे अपना बचपन याद आ गया, क्योंकि मैंने जब स्टार्ट किया था तो मेरे फर्स्ट टीचर तो मेरे पापा ही थे। माशाल्लाह माशाल्लाह, तो उनका नाम भी लेना ताकि सबको बिल्कुल, पता चले। मेरे पापा जनाब ज़फ़र इकबाल साहब। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छे। माशाल्लाह। और सर का हम शुक्रगुजार हैं, बहुत thank बहुत you कहना शुक्रिया चाहेंगे आपका कि हमारी ट्रांसमिशन में आप आए, और इंशाल्लाह आपसे हमारी आगे मुलाकात रहेगी पूरे महीने। और आपका भी थैंक यू सो मच, और हिबा आपका भी। और हम लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक की जानिब, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। देखते रहिए अज़मत सहर। अज़मत सहर है तेरा शुक्रिया, ऐ मेरे किबरिया। अज़मत सहर ट्रांसमिशन में एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। और नाजरीन, जैसे कि 2 दिन से हम आपको ऑडिशंस दिखा रहे थे नात कंपटीशन के, और आज हम अपने उस सेगमेंट का आगाज़ करते हैं। उस सेगमेंट का नाम है सरकार की नातें वाह वही वाह। और हमारे सेगमेंट के जज हैं जनाब हाफिज़ रिजवान खुम्मन साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अज़मत सहर ट्रांसमिशन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आप सब इनको जानते ही होंगे, अक्सर काफ़ी सारे अलग अलग टीवी चैनल्स पर ये आपको नज़र आएंगे जजमेंट करते हुए और सनाख्वानी करते हुए। और आजकल माशाल्लाह इनका एक बहुत ही खूबसूरत कलाम मेरा मौला हैदर, जो कि काफ़ी ट्रेंडिंग पर भी चल रहा है, और तकरीबन आप सब ने ही वो सुना होगा, तो हम टाइम निकाल के वो भी उनसे ज़रूर सुनेंगे इंशाल्लाह। आप हमें सुनाएं तो इंशाल्लाह ज़रूर जी। और साथ साथ हमारे 2 नात ख़वां हैं मौजूद हैं, अब्दुल्ला हाफिज़ी, नुमान अहमद। अस्सलाम वालेकुम। अज़मत सहर ट्रांसमिशन में आपको खुश आमदीद कहते हैं जी। तो लाइबा, आप बताइए कि किसकी तरफ स्टार्ट करें कि हम कोई भी बिस्मिल्लाह करें। अब्दुल हफीज़ आप जी। लेकिन मैं ये चाहूँगा कि थोड़ा सा पहले आप इस कंपटीशन के बारे में हमें बताइए कि कितने रोज़ हमारे साथ नात ख़वां होंगे और क्या सब चीज़। देखिए, बेसिकली हमारे साथ यहाँ डेली जो है वो 3 नात ख़वान होंगे। बिल्कुल, ठीक है। आज एक बच्चे की आई थिंक तबीयत ख़राब थी, जिसकी वजह से वो आ नहीं सके। बिल्कुल, उनके वालिद। तो आज ये 2 बच्चे जो हैं हमारे साथ हैं, और इनमें से किसी दिन तीनों आगे चले जाएंगे, किसी दिन कोई भी आगे नहीं जाएगा। अच्छा, तो कोई नहीं आगे जाएगा, उसकी क्या वजह होगी? उसकी वजह यही हो सकती है, या तो वो हेजिटेशन का शिकार हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, बाल औक़ात बच्चे कंपटीशन का प्रेशर ले जाते हैं, जिसकी वजह से वो आगे नहीं। लेकिन सरकार की नाते वाह भई वाह जो इन्होंने टाइटल दिया है, इस प्लेटफॉर्म के जरिए जो जितने भी आने वाले बच्चे हैं, अगर वो रह भी जाते हैं तो ये ऐसे ही नहीं दिया, सरकार की नातें पढ़ते हैं, और अल्लाह ताला उनको यहाँ भी और आखिरत में भी इंशाल्लाह। बिल्कुल, लेकिन ये है कि उन्हें कौन सी चीज़ों का ख्याल, कौन सी बातों का ख्याल रखना है कि जिसकी वजह से वो आगे नहीं जा सकते। देखिए, आगे जाने वाले और आगे ना जाने वाले जब यहाँ के पढ़ते हैं ना, जो भी बच्चा यहाँ के पढ़ता है, तो यहाँ एक प्रेशर होता है जिसकी वजह से वो उसको अपने ऊपर हावी कर लेते हैं। प्रेशर ना लें, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं, सबसे पहले आपने घबराना नहीं। तो आने वाले बच्चों के लिए, सबके लिए मेरा यही पैगाम है कि सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। चलें जी, ये तो हमारे जितने भी पार्टिसिपेट हैं उन्होंने ये इनकी बात सुनी है, और हम अपने सेगमेंट का आगाज़ करते हैं। तो हम किनको कहेंगे? बिल्कुल, गुजारिश करते हैं जनाब अब्दुल्ला हफीज़ी से कि वो नज़राना अक़ीदत पेश करें। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह। हुजूर मेरी तो सारी
تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری میری تو ہستی ہی کیا ہے میرے غریب نواز میری تو ہستی ہی کیا قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خوبصورت آواز اور ماشاءاللہ آپ کی آواز میں اللہ تعالیٰ مزید برکت عطا فرمائے. جی رضوان بھائی. ماشاءاللہ عبداللہ حفیظی بہت اچھا پڑھنے والے ہیں ماشاءاللہ, اور ابھی بھی انہوں نے اچھا پڑھا. لیکن عبداللہ آپ کو ایک بات کہوں کہ جب بھی مقابلے میں پڑھنا ہے نا تو کوشش کیا کریں کہ جو انتخاب کلام ہے وہ پراپر مقابلے والا ہونا چاہیے. اگر یہ کلام کوئی اور ہوتا تو مزید اچھا ہوتا. بہرحال آپ نے جتنا پڑھا اچھا پڑھا, لیکن تھکن آپ کے پڑھت میں نا تھکن محسوس ہو رہی تھی, انترے میں وہ جان جو آنی چاہیے تھی بھرپور. ابھی بھی آپ نے اچھا نبھایا اس کو اور بہت اچھا پڑھا, لیکن اگر مزید اس کو آپ تھوڑی سی تھکاوٹ دور کر کے پڑھیں گے نا تو انشاءاللہ مزید اچھا ہوگا. انشاءاللہ. بہت ساری دعائیں آپ کے لیے. کس چیز کی عبداللہ تھکاوٹ تھی آپ کو؟ کوئی ٹینشن تھی؟ کوئی ٹائمنگ کی؟ اچھا نیند کی وجہ سے. دیکھیں ٹائمنگ تو ایسا ہوتا ہے نا کہ رضوان بھائی جب تک آپ کچھ کھوئیں گے نہیں تو پائیں گے کیسے؟ بالکل ایسے. تو ہم چلتے ہیں نعمان احمد کی طرف. بسم اللہ. خیر الورا ہے اور میں ہوں, میرے غم کی دوا ہے اور میں ہوا ہوں باب رحمت سے جو داخل ہوا ہوں سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بہت خوبصورت آواز اور اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے. جی رضوان بھائی.
ماشاءاللہ انہوں نے بھی بہت اچھا پڑھنے کی کوشش کی اور کہیں حد تک پڑھا بھی. آپ کا بھی یہی میں کہوں گا کہ انتخاب کلام جو ہے نا وہ مقابلے کے حوالے سے کیا کریں. جب مقابلے میں پڑھنا ہو تو کوشش یہ کرنی ہے سب نے کہ مقابلے کے الگ رولز ہوتے ہیں اور محفلوں میں اور عوام میں پڑھنا وہ الگ ہوتی ہے. تو انتخاب کلام ذرا اسٹرانگ ہونا چاہیے. باقی آپ کی تھوڑی سی آواز میں جو ہے نا وائبریشن کافی زیادہ ہے. درے خیر الورا ہے یہ جو ہے نا اس کو ختم کرنا ہے, فلیٹ سیدھا کہیں درے خیر الورا ہے اور ہے فرق ہے نا. تو اس چیز کو یہ جو آواز کا لہرانا ہوتا ہے یہ نقص ہوتا ہے نا. کوشش کرنی ہے کہ آواز سیدھی لگانی ہے. تو باقی بہت ساری دعائیں آپ کے لیے, ادائیگی آپ کی اچھی تھی, بس مقابلہ ہے اس میں اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے. بالکل. تو دونوں کے لیے بہت ساری دعائیں. تو رضوان نے کس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ نعت کا کہ مقابلے کی اور محفل کی نعت کا خیال رکھنا ہے کہ کون سی پڑھنی ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے. بالکل مقابلے میں چونکہ دیکھیں ان سب چیزوں کا خیال کیا جاتا ہے اور جو نمبرنگ ہوتی ہے وہ انتخاب کلام کی بھی ہوتی ہے, پھر ان کے ترنم سر ہوتا ہے, پھر ان کے تلفظ اور ادائیگی ہوتی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ میٹر کرتی ہیں. بالکل. تو جی آپ نہیں پلیز. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ بس بچوں نے ماشاءاللہ دونوں اچھا پڑھنے والے ہیں. میرا جی تو نہیں چاہ رہا کہ کسی کو بھی ایلیمنیٹ کروں, میرا جی کر رہا ہے کہ دونوں کو آگے لے جائیں. بالکل بالکل انشاءاللہ. لیکن کچھ مقابلے کے بھی رولز ہیں. تو میرے خیال میں آج جو آگے جا رہے ہیں ہمارے ساتھ وہ ہیں عبداللہ حفیظی, جنہوں نے حضور میری تو ساری بہار آپ سے, لیکن یہ صرف اور صرف 1 سے 2 نمبرز کا فرق ہے دونوں کا. دونوں بہت اچھا پڑھنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا کرے انشاءاللہ. اور بریک پہ جانے سے پہلے ناظرین میں آپ جتنے بھی ہمارے نعت خوان کا تھینک یو سو مچ کہنا چاہوں گا کہ آپ ہمارے اس ٹرانسمیشن میں آئے. رضوان بھائی کا بہت بہت ہم شکر گزار ہے, ہماری پوری ٹرانسمیشن کی ٹیم شکر گزار ہے کہ آپ اپنا ٹائم نکال کے آئے اور ہمارے اس ٹرانسمیشن کو 4 چاند لگائے. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ 4 چاند کی جگہ آپ 8 چاند لگائیں. اور جو لائبہ نے بات کہی تھی کہ آپ وہ نعت میں ہمیں لاسٹ میں ہم نعت سناتے ہوئے میں ایک کلام پیش کرتا ہوں. پلیز بسم اللہ. اس کے بعد ہم جائیں گے بریک پہ. کاش وہ چہرہ میری آنکھ نے دیکھا ہوتا, مجھ کو تقدیر نے اس دور میں لکھا ہوتا. باتیں سنتا عظمت سحر ہے تیرا شکریہ اے میرے کبریا. عظمت سحر ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور ناظرین اب ہم اس سیگمنٹ کی جانب ہیں جو کہ جس میں میں آپ کو ہمیشہ بتاتا ہوں کہ ہم ساتھ ساتھ آپ کی ہیلتھ کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں, کیونکہ اب جیسے رمضان شریف آ چکے اور ماشاءاللہ سے ہم 4تھی سحری کر چکے ہیں اور گرمی شدید ہے, بہت زیادہ ہے. تو ہم نے سوچا کیوں نہ آپ کے لیے کچھ ایسا سیگمنٹ, اس سیگمنٹ میں کچھ ایسا ٹاپک لے کے آئیں جو کہ آپ سب اس کو فالو کریں اور ہم فائدہ کیوں نہ اٹھائیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں شیف فرا. السلام علیکم. سوری میں نام ان کا بھول گیا, ان کا ہے شیف مہوش. ایکچولی ہمارے پاس اور بھی شیف ہیں اس لیے آپ سمجھ سکتی ہیں اس چیز کا. کیسی ہیں آپ ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے, تھینک یو سو مچ. جی تو بتائیے کہ جو ہمارا ٹاپک ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ جیسے کہ آج گرمیاں ہیں بہت رمضان میں, اور جو یونیورسٹی جو بچے اسکول جاتے ہیں, کالج جاتے ہیں, وہ کس طریقے سے روزہ رکھیں جس میں ان کو ڈائٹ بھی وہ کر سکیں اور باہر نکلنے میں ان کو گرمی بھی کم لگے؟ کون سی ایسی چیزوں کا وہ انٹیک رکھیں؟ السلام علیکم. سب سے پہلے تو سحری کے لیے موسٹ امپورٹنٹ جو ہے نا, ایک تو لائٹ غذا کا استعمال رکھیں. بالکل. جو کے آٹے کی, جو بڑے ہیں اور جو پراٹھے وغیرہ کھاتے ہیں اس طرح سے, جو کا آٹا جو ہے نا وہ ٹھنڈا رہتا ہے صحیح, اور وہ ہیلدی بھی ہے.
تو اگر جو کے آٹے کی روٹی وہ کھائیں تو بہت اچھا ہے ان کے لیے. اس کے علاوہ کچی لسی ہوتی ہے, دودھ آدھا پانی نا, وہ ملا کے پیو, اس سے جو ہے توانائی رہتی ہے پورے دن. اگر آپ باہر بھی نکل کے جا رہے ہیں, کام بھی کر رہے ہیں, جتنی بھی گرمی ہوگی نا تو وہ آپ کو اثر نہیں کرے گی. تو وہ آپ کے اندر توانائی وہ برقرار رکھے گی. تو یہ ساری چیزیں سحری پہ ہو سکتی ہیں؟ سحری میں بالکل ہو سکتی ہے. آپ لائٹ غذا لیجئے, آئلی اور مرغن کھانوں سے پرہیز کیجیے, کوشش یہ کیجیے. اور اس کے علاوہ جو ہے یہ چونکہ چند ایک چیزیں ہیں, ان کا اگر آپ استعمال کریں گے تو وہ توانائی جو ہے وہ آپ کی دن بھر جو ہے برقرار رہتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اور ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ ہمارے بہت اچھے نعت خواں موجود ہیں. میں چاہوں گا کہ لائق آپ ان کا بالکل جناب سید ارسلان شاہ قادری, جن کو آپ پہلے رمضان سے ہمارے ساتھ دیکھ رہے ہیں. ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت آواز کے مالک. تو کیسے ہیں آپ؟ اور سب سے پہلے آپ کو عظمت سحر ٹرانسمیشن میں خوش آمدید. تو گزارش ہے کہ نذرانہ عقیدت پیش کریں. بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں, میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں, میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے, میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے. اور میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھنچوں, میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھنچوں, میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے. عرش اعظم سے جس کی بڑی شان ہے, روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے, روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے, جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں, ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے. میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھنچوں, میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے. جب نظر سوئے طیبہ روانہ ہوئی, ساتھ دل بھی گیا ساتھ جان بھی گئی, ساتھ دل بھی گیا ساتھ جان بھی گئی. میں رب رہوں گا یہاں کس لیے, میرا سارا اساس مدینے میں ہے. میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھنچوں, میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاءاللہ. بہت خوبصورت آواز, اور اللہ تعالیٰ مزید برکت دے آپ کی آواز میں. جی تو شیف مہوش, آپ سے ایک اور سوال ہے کہ اکثر جب لوگ ہوتے ہیں سحری کے بعد نا ان کو تیزابیت ہو جاتی ہے, تو ان لوگوں کے لیے آپ کیا مشورہ دینا چاہیں گی؟ تیزابیت جو ہوتی ہے نا وہ اسی لیے ہوتی ہے کہ
सहरी के टाइम पे बहुत ज़्यादा मुरक्कन हैवी चीज़ें खा ली जाती हैं और मिर्च मसाले खा लिए जाते हैं, तो वो जो है वो आपके पेट के अंदर जो है एसिडिटी हो जाती है, जिसकी वजह से जो है ना वो तकलीफ जो है ना पूरे फिर वो आपके पूरे दिन ही वो रहती है। और उसके लिए जो है मोस्ट एक तो मैंने आपको बताया कि जैसे कच्ची लस्सी दूध का इस्तेमाल कर लें, साथ में अगर आप लस्सी जो दही जो है बिल्कुल उसको पतला करके आप वो उसको इंटेक ले लें, लस्सी की सूरत में ले लें, चाहे नॉर्मल वैसे ही आप खा लें, वो बहुत अच्छा है। और तवानाई के लिए बेहतरीन है कि आप खजूर का इस्तेमाल कर लें, तो उससे जो है आपकी बॉडी में जो शुगर की जो कंटेंट कम हो जाता है ना वो नहीं होगी। लेकिन खजूर तो ऑलरेडी हम अफ्तारी में लेते हैं, सहरी में भी लें। बिल्कुल सहरी में भी लीजिए, क्योंकि खजूर तो सुन्नत नबी। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ मुझे ये और बताइए कि देखिए जैसे आपने कहा कि हम लस्सी पी सकते हैं, बहुत सारे लोग अक्सर लोग सहरी पे चाय पीते हैं। अच्छा, चाय पीते हैं, उसके बाद जैसे आपने कहा कि हम लस्सी भी पिए, और आखिरी में आपको पता है पानी तो पीते ही हैं। तो इतनी सारी चीजें पीने के बाद तो क्या मतलब कोई सिस्टम आउट नहीं होता? नहीं, पूरा जो आपका दिन जो रूटीन चल रहा होता है तो वो आपका तो डिसॉल्व हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है। और एक क्वांटिटी के हिसाब से आप थोड़ा थोड़ा करके लीजिए, ये नहीं कि अगर लस्सी पीने को बोल रहे हैं तो आप भर के जग भर के पी लीजिए, आप आधा गिलास से 2 घूंट भी पी लें, ना फिर दही खा लें आप, वो भी आप ले सकते हैं आराम से। क्योंकि ये चीज़ हमें क्लियर करनी थी कि अक्सर नाजरीन हमसे सबसे पूछते हैं फेसबुक पे, यूट्यूब पे कि अगर हम चाय पी लें, पानी पी लें तो हम लस्सी पी सकते हैं कि नहीं, तो ये आपने इनका मसला सॉल्व कर दिया। ठंडा गर्म भी हो जाता है। और सेकेंडली ये कि अगर जौ का दलिया का इस्तेमाल रखें, उसके अंदर शहद मिला के वो खाएं खाने के बदले में, रोटी के बदले में, तो वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मुझे बताएं, ये जौ का दलिया जो है हम अक्सर लोग इसको जो खुला दूध होता है उसमें भी बनाते हैं, बहुत सारे लोग मिल्क पैक में भी बनाते हैं, तो किस चीज़ में सही रहेगा? आजकल तो आपको पता है दूध को लेकर, आजकल तो जाहिर सी बात है जो इस वक्त कंडीशन चल रही है तो खुला दूध तो इस वक्त मुज़र सेहत ही है, तो आप टेट्रा पैक ही यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। क्योंकि दलिया में अपनी इतनी तासीर होती है, वो इतना अच्छा होता है, ठंडा होता है, बेसिकली जौ का दलिया जो होता है ठंडा होता है, तो वो आपके मैदे में बड़ी अच्छी ठंडी तासीर देता है। तो अगर उसका इस्तेमाल करेंगे, अगर आप रोटी भी खा रहे हैं तो थोड़ा सा अगर आपने जौ का दलिया भी ले लिया तो वो आपके लिए जो ना मैदे के लिए बड़ी तकवीत का ज़ामिन रहता है, गर्मियों में तो खास तौर पर बहुत अच्छा है। सही। तो ये जौ का दलिया है, ये हम किस चीज़, अफ्तारी पे, सहरी पे या बीच किसी रूटीन के टाइम पे हम खा सकते हैं? सहरी में खा लें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि अफ्तारी में फ्रूट्स वगैरह का देख ले लें तो वो बहुत अच्छा है। अगर आपने अफ्तार में फ्रूट्स का ले लिया, छोले आप ले सकते हैं, छोले की चाट बन जाती है, फ्रूट चाट बन जाती है, इस तरह के आइटम्स आप उसमें खाइए अफ्तारी में तो बहुत अच्छा है। अच्छा, एक चीज़ मैं और आपसे पूछना चलूँगा, जैसे कि इन्होंने तजावियत की बात की थी, आप मुझे ये बताइए कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जैसे रोज़ा खुलता है, रोज़ा हम पूरे दिन हम खाली पेट होते हैं, रोज़ा खुलने के बाद वो अफ्तारी करके सारी चीज़ें करके फ़ौरन फिर नमाज चाय के बाद फिर वो खाना भी खा लेते हैं, तो ये इस चीज़ से होता है या खाना हमें थोड़ा सा ब्रेक दे के खाना चाहिए? बिल्कुल ब्रेक देना चाहिए। अगर आप अफ्तार में अच्छे आपकी टेबल दस्तरखान सजा हुआ है, आपने अच्छा खासी चीज़ ऑलरेडी बनाई, तो कोशिश करें कि आप अपना रात का खाना स्किप कर दें, और फिर उसके बाद आपको सहरी में कुछ घंटे के बाद खाना पड़ता है, जब आपको वो टाइम ही नहीं मिलेगा डाइजेस्ट करने का, तो वो आपके मैदे के लिए तो इफेक्टिव खतरनाक ही है। बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, अफ्तारी करके फिर तरावियों पे जाते हैं, तरावियों के आने के बाद फिर खाना खाते हैं, तो वो सही रहता है मेरा ख्याल पे। मेरे ख्याल से जो मोस्टली जेंट्स होते हैं तो नमाज पढ़ते हैं, वो जितनी उसमें तरावियां होती हैं वो डाइजेस्ट हो जाती है, तो फिर वो खा लेते हैं। लेकिन अगर जैसे घर के अंदर ही आप मौजूद और आप इतना काम नहीं कर रहे, आप बैठे में ही हैं, तो उसमें फिर कोशिश करें कि अगर अफ्तारी अगर हैवी है तो खाना स्किप कर दें, या फिर ये भी हो सकता है कि आप अफ्तार के टाइम पे खाना बना लीजिए और आप खाना खा लीजिए खजूर के साथ खोल के, तो वो आपके लिए वो भी बेहतर है, उसके बाद आप सहरी कर लीजिए, बहुत अच्छा है। चलिए जी, ये तो आज का जो तो हमारे जितनी भी नाजरीन थी उनकी प्रॉब्लम ये सॉल्व हो गई है, और आप तकरीबन सब चीज़ें समझ गए होंगे, और हमें इस चीज़ का भी बिल्कुल एहसास है कि जो हमारा सेगमेंट है आप इसका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होते, क्योंकि हमें जितने भी लाइव हमारा सोशल मीडिया जितना भी है उस पर हमें स्पेशल आपके लिए मैसेजेस आते हैं, और हमने ये कल मेंशन भी किया था कि आप जो भी सवाल हमसे पूछना चाहें हम उसका जवाब बिल्कुल आपको इनसे पूछ के देंगे। तो और साथ साथ हमारी ट्रांसमिशन का लाइव वक्त ख़त्म हो जाता है, बिल्कुल। और मैं अरसलान आपको शुक्रगुजार हूँ आपका कि आप हमारी ट्रांसमिशन में आए, और शेफ आपका माविश के आप आई और आपने सारी नाजरीन की प्रॉब्लम्स का सॉल्व लेके आप आती हैं, और आपके शुक्रगुजार हैं हम नाजरीन, और उम्मीद करते हैं आपको हमारी ट्रांसमिशन पसंद आई होगी। कल दोबारा से हम आपके सामने इसी टाइम पे हाजिर होंगे, और जब तक आप अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए अज़मत-ए-सहर।
عظمت سحر ہے تیرا شکریہ اے میرے کبریا